دیکھیے عورتوں کو حیض آنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کہ اگر یہ حیض کے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کل کہہ دیجئے ہوا اذا کہ وہ ناپاکی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ کہ وہ جو عورتوں کو پیریڈ وغیرہ میں جو بلڈ نکلتا ہے، جو خون آتا ہے، وہ ایک ناپاکی گندگی ہے، اور جب تک شوہر اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ حتیٰ یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ایک شوہر بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ یہاں جو قریب جانے سے مراد ہے یہ ہم بستر ہونا ہے، یعنی کہ شوہر بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اس کے پیچھے ایک بڑا ریزن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی جو چونکہ وہ گندگی ہے، وہ گندا خون ہے، اس بات کو جب عورتیں سنتی ہیں نا، خواتین جب سنتی ہیں تو ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ بھئی یہ گندگی کیسے، یہ گندگی سے تو سب بنے ہیں، یہ بات الگ ہے۔ لیکن وہ اس وجہ سے شوہر کو بیوی سے ان دنوں میں دور رہنے کو کہا گیا ہے چونکہ وہ جو خون ہوتا ہے وہ گندا خون ہوتا ہے، اور اس خون کے نکلنے کی وجہ سے عورتوں کے اندر کسی قسم کی کمزوری نہیں آتی ہے، بلکہ وہ عورتیں پہلے سے زیادہ صحت مند ہو جاتی ہیں، پہلے سے زیادہ تر و تازہ ہو جاتی ہیں۔ وہ خون جو ہوتا ہے وہ گندا خون ہوتا ہے، وہ گندا۔ اچھا آپ سوچو اگر کسی کو چوٹ لگ جائے سر میں یا ہاتھ میں اور اس کا خون بہہ جائے تو وہ ہفتوں تو کمزوری محسوس کرے گا، ہفتوں تو اٹھ نہیں پائے گا، اور عورتوں کو ہر مہینے یہ مسئلہ ان کے ساتھ ان کے سامنے رہتا ہے، ہر مہینے درپیش آتا ہے یہ مسئلہ، تو پھر ان کو تو بہت جلدی کمزور ہو جانا چاہیے، لیکن وہ ہر پیریڈ کے بعد وہ پھر سے اچھے طرح سے وہ یعنی کہ صحت مند ہو جاتی ہیں، اور ان کی کمزوری بجائے خون آنے کی وجہ سے کمزوری آنے کے بجائے اور زیادہ صحت مند ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے پیچھے ایک راز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے منع کیا شوہروں کو بیوی کے قریب جانے کے کہ وہ گندا خون ہے تو وہ گندگی شوہر کو نہ لگنے پائے، تاکہ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے اگر آپ طبی اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر اس سے بہت بڑی انسان پریشانیوں سے اور تکلیفوں سے اور بیماریوں سے بھی بچتا ہے۔ ڈاکٹروں سے آپ پوچھ لیں تو وہ خود آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی اس سے بہت بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، اور بیماریوں سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ان دنوں میں جب بیوی پیریڈ سے ہو ان دنوں میں بیوی کے قریب نہ جائے۔ بیوی کو عورتوں کو حیض آتا کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اب سے نہیں آ رہا ہے، اور عورتیں اپنے لیے سزائیں سمجھتی ہیں کہ یہ ہماری سزا ہے۔ یہ سزا ان کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کا کیا ہوا فیصلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کیا ہے کہ یہ ہوگا ان کے ساتھ۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور دیگر آقا علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات جو بیویاں رہیں، ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ رہتا تھا۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھیں اور حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو ایک بیوی کو جب یہ مسئلہ ہوا تو آقا علیہ السلام سے انہوں نے اپنی بات رکھی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ طواف کے علاوہ طواف نہیں کر سکتی کعبے کا، اس کے علاوہ جو ارکان ہیں آپ ان کو ادا کریں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اب سے کب سے، یہ تو آقا علیہ السلام کے دور سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے یہ معاملہ آ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو سسٹم بنایا ہے وہ ایسا بنایا ہے کہ یہ جو پیریڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اور بچوں کا جو جنم ہوتا ہے، جو بچے پیدا ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ معاملہ بھی اس میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو بچے جب ہوتے ہیں نا تو ایک بیضہ انڈا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایک ایسا ہے کہ جب بچے ہوتے ہیں تو بیوی جب حاملہ ہوتی ہے تو وہ بیضہ بنتا ہے، انڈا بنتا ہے، پہلے وہ حمل جو ہوتا ہے نا وہ انڈے کی شکل لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، تو اس میں کوئی انسان کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری سزا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر عذاب ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر نماز کو معاف کر دیا ہے کہ عورتیں جب پیریڈ سے ہوں تو وہ ان پر نماز ہے ہی نہیں، نہ نماز کی قضا بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں جب پڑھیں۔ کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ وسعت سے زیادہ اذیت نہیں دیتا ہے۔ تو چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا قانون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں نماز کو عورتوں کے لیے معاف کر دیا کہ جب تک یہ عورتیں پاک نہ ہو جائیں، جب تک یہ نماز نہ پڑھیں، ان کے لیے معاف ہے۔ بعض عورتیں سمجھتے ہیں کہ ہم 7 دن میں ہی پاک ہوں گے تو ہم نماز پڑھیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کو 5 دن میں حیض آنا بند ہو گیا تو وہ 5 دن میں نہا کے نماز پڑھے، اور اگر 3 دن کے بعد حیض آنا بند ہو گیا تو 3 دن کے بعد وہ نہا لے، پاک ہو جائے گی۔ تو 7 دن تک کا انتظار کرنا، جبکہ 3 دن میں حیض آنا بند ہو گیا تو 7 دن تک انتظار کرنا یہ غلط
لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ 7 دن میں ہی پاک ہوں گے، ایسا نہیں ہے، عورتوں کی عادت کے مطابق ہوتا ہے، کچھ کو 3 دن 4 دن 5 دن 6 7 8 9 10 یعنی 3 سے 10 دن کے بیچ جو رہتا ہے وہ حیض ہوتا ہے۔ اس کے کم یا اس سے بڑھ جائے تو پھر وہ بیماری کی شکل ہو جاتی ہے، تو پھر ڈاکٹروں سے اس معاملے میں رابطہ کرنا